بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، آج ہم نورانی قاعدے کا آخری چیپٹر، آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ ہے۔ آج اس کا پارٹ نمبر 4 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر آپ پورے نورانی قاعدے کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو چند دن کے لیے سننا شروع کر دیں اور 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین، مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، وقف، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتانا ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زبر وا یو، میم زبر ما، یوم، یا کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے، اسے ساکن بھی کہتے ہیں اور اسے جزم بھی بولتے ہیں، سکون بھی بولتے ہیں اس کو۔ جو لفظ ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اب یا کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارا لفظ ہو جائے گا یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال دو زیر یا زین۔ ہم یہ زال کو ملائیں گے یا کے ساتھ، وجہ اس کی یہ ہے کہ یا کے اوپر شد ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ جس لفظ پر شد ہوتی ہے وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ شد والے لفظ کو ملانا ہوتا ہے، یعنی زال کو ہم ملائیں گے یا کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ اس شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے خود کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، جیسے یہاں پر زبر موجود ہے، اس زبر سے اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ شد والے لفظ کو ہم نے سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھنا ہوگا۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ زال کے اوپر کیونکہ تنوین ہے، 2 زیر ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسے مختصر نام تنوین کا دیا جاتا ہے، جہاں بھی ہوں وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ اور چوتھی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس یا کو پھر ہم آگے ملائیں گے سواد کے ساتھ، کیونکہ سواد ساکن ہے، جیسے پہلے بتا دیا گیا کہ ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلا لفظ اس کے ساتھ ملتا ہے، اس وجہ سے یا کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم ملائیں گے سواد کے ساتھ۔ تو یہ ساری اس کے اندر ڈیٹیل ہے۔ زال دو زیر یا زین، یومئذ، یا زبر صاد یس، دال پیش دو، یصدو، یومئذ یصدو، را پیش نون رن، را کو ہم ملائیں گے نون کے ساتھ کیونکہ شد والا نون ہے، اور را کے آگے دیکھیں آپ 2 لفظ ہیں، الف اور لام، یہ دونوں خالی ہیں۔ خالی مینس کہ ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر تو صرف یہ 2 لفظ ہیں، بعض جگہ پر 3 اور 4 تک بھی لفظ آتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں، ان کو نہیں پڑھا جاتا، اس وجہ سے ہم را کو ڈائریکٹ ملائیں گے نون کے ساتھ۔ اور نون مشدد ہے، شد والا ہے، نون مشدد، میم مشدد جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ را پیش نون رن، نون زبر الف نا، رن، دیکھیں یہاں پر غنہ بھی کر رہے ہیں اور نون کو لمبا بھی کر رہے ہیں، رن۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نون کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جہاں پر بھی یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوں، ان لفظوں کو لمبا کیا جاتا ہے۔ ان کی مستقل ویڈیو میں نے چینل پر موجود ہے، وہاں جا کر آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بتاتا چلوں کہ الف مدہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، جہاں بھی الف سے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے گی وہ الف مدہ کہلائے گا، اور ایسے لفظ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہ الف جو ہے وہ اس سے پچھلے لفظ نون ہے، تو اس وجہ سے نون کو ہم لمبا کریں گے، رن، سین پہ سو، رن سو، یہاں تک ہمارا لفظ پورا ہو گیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس،
یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں، لفظ پورا ہونے کی بنا پر وقف کریں گے، سانس توڑنا چاہیں تو سانس کی توڑنے کی شکل میں آخری حرف کو ساکن کرنا پڑے گا، یعنی آخری حرف یہاں پر سین ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کی پیش ختم ہو جائے گی اور ہمارا وقف ہو جائے گا یصدر الناس سے ناس، پیش نہیں پڑا جائے گی، سین ساکن ہو جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس، اور یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر کہ جس لفظ پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش وغیرہ ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے اور وقف کرنے کی شکل میں۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے میم زیر را مر، میم کو ہم ملائیں گے ڈائریکٹ را کے ساتھ، اس سے پہلے نون ہے جو کہ ساکن ہے۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم میم کو نون کے ساتھ ملاتے اور نون کو پھر آگے را کے ساتھ، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم میم کو نون کے ساتھ ملا دیں تو نون کے اوپر کوئی ایسی حرکت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ساکن، جو خود ساکن ہے خود اس کے اندر حرکت نہیں ہے، وہ دوسرے کو کیا حرکت دے گا؟ تو اس وجہ سے میم کو ڈائریکٹ ہم را کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جب پہلا لفظ ساکن ہو اور دوسرا مشدد ہو تو ساکن لفظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور شد والے لفظ کو پڑھا جاتا ہے، یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر۔ اب ہم میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے اور نون سائلنٹ ہوگا، خاموش ہوگا، نہیں پڑھا جائے گا۔ میم زیر را مر، را زبر با رب، را کے اوپر شد ہے، پھر را کو آگے با کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ با کے اوپر بھی شد ہے، شد واللفظ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا اور سخت کر کے پڑھنا ہوگا۔ مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، یہاں تک ہمارا دوسرا لفظ ہو گیا۔ آگے نیکسٹ تیسرا لفظ ہے، پھر یہیں تک آج ہم پڑھیں گے۔ ہمارا لفظ ہو جائے گا مر ربی کا، وقف کریں گے، کاف کو ساکن کر دیں گے، زبر ختم ہو جائے گی، مر ربی کا سے ہمارا لفظ ہو جائے گا مر ربک، مر ربک، کاف کو پڑھیں گے، زبر کو نہیں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا، اور خصوصاً جو ان 2 الفاظ کی آیات کی روشنی میں آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے، آپ ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔